وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 788 آیت 32-33 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نور الہی سے فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 32. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کریں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھجوایا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ یہ بات مشرک ناپسند کریں. سامعین کرام، گزشتہ سبق اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈال لیں تو بہتر ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کہا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بلکہ یہ تمام صورت کے اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو شرک اور مشرک سے اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ اپنی بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا دین غالب ہو جائے۔ اور پھر قتال بھی اسی لیے سامنے کرام بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں قتال کا مقصد بھی یہی ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کے الفاظ ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آپ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یا دوسری جگہ ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بات غالب ہو جائے۔ تو دیکھیں ایک بات تو یعنی اصولی طور پہ بنیادی طور پہ ہونی بھی یہی چاہیے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں زمین میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قبول یعنی اسلام کی حکومت ہو تاکہ لوگ اسلام کا مطالعہ کریں، اور پھر ان کی مرضی ہے اسلام قبول کریں یا نہ کریں، تو ایسا ایک ماحول اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حاکمیت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، حاکمیت کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ یہ عوامی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی حاکمیت لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ تو ایک بات یعنی جو بنیادی باتیں ہمارے اپنے خیال میں یہ ہے، آج کل کی جیسے جمہوریت ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے، اور اسی طرح وہ انگلش کا کچھ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ جمہوریت آج کل کی تو انگریزی جمہوریت ہے، اس میں اللہ کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہمارے یعنی آئین میں، پاکستان کے آئین میں لفظی طور پہ لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، یعنی ہمارا آئین لفظی طور پہ مانتا ہے۔ جس طرح ہم لفظی طور پہ مسلمان ہیں اسی طرح ہمارا آئین بھی لفظی طور پہ مسلمان ہے، باقی ہمارا آئین قانون وہ نہیں ہے جو اللہ کا ہے، ہونا چاہیے جو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اللہ کے نور کو بجھانے کی قوتیں تو باطل قوتیں تو کرتی ہیں، لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، یعنی پیغمبر آئے ان کی ہمیشہ مخالفت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کے متبعین کو بچا لیا۔ اور بہرحال یہ حق و باطل کی کشمکش چلتی رہتی ہے، کوئی بھی باطل، اہل باطل جو ہے وہ حق کا غلبہ نہیں چاہتے۔ اور قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ جب بھی میں نے پیغمبروں کو بھیجا تو وہاں کے بڑے لوگوں نے ان کی خلاف تدبیریں کی، سرداروں نے تدبیریں کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے کے سرداروں نے انکار کیا، جو بیٹھے رہتے تھے مسجد حرام میں اپنا ایک حلقہ بنا کے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ تو چودھری تھے اور ان کی چودراہٹ پھر ختم ہوتی تھی۔ انسان اپنی چودراہٹ، دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے آج بھی ہے، اگر آپ دیکھیں نا آج بھی ہے، انسان چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور انسان سے میری مراد مطلق انسان ہے، اس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اور چودراہٹ قائم رکھنا چاہتی ہے۔ عام زبان میں آپ عزت، دولت، عزت اور شہرت، تو آپ اپنی عزت لوگ کیا کہیں گے، اپنی عزت کو آپ بڑا محترم سمجھتے ہیں اور عزت بڑھانا چاہتے ہیں، گھٹانا نہیں چاہتے۔ انفرادی طور پہ پہلے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، ہم اپنی عزت، وہ جھوٹی عزت جو بھی ہے آپ کی، تو
وہ ایک انا ہے جو ہے، اس کو آپ انا میں فرق نہیں آنے دیتے۔ دوسرا اگر کوئی بے عزتی کے کرتا ہے آپ کی تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں گھر میں گھریلو سطح پہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، وہ اسی بات پہ کہ میاں اگر بیوی کو کچھ ایسا کہہ دے جو اس کی شان کے خلاف ہو تو بس وہ منہ بسور لیتی ہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے اگر محسوس کرے کہ میری عزت کو بیوی نے ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ عام ہے، عزت آپ کی نظر میں، اور میں دیکھ رہا ہوں اسی معاشرے میں دیکھ رہا ہوں لوگ معزز رہنا چاہتے ہیں، معززین علاقہ نام سنا ہوگا، اور تو اسی طرح ہر عہدے کی ایک عہدے دار جو ہے، آپ کے پاس جو بھی عہدے ہیں، آپ کمشنر ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ دیکھیں ہم نے اپنی عزتوں کے ایک خول اپنے اوپر بنایا ہوا ہے، گریڈ کے حساب سے اپنا ہم عزت چاہتے ہیں۔ فوجیوں لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی وردی میں اپنی اپنی عزت جو ہے وہ دکھائی ہے کہ میرے 2 سٹار ہیں، میں یہ چاند تارہ ہوں، یہ ہے اور وہ ہے۔ عہدے نام بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے، جس طرح کے عیسائیوں نے رکھے تھے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ کرنل ہے، وہی عہدے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر وردیاں جو ہیں، ایک جرنل کی جو وردی ہوتی ہے یا ایک کرنل کی جو آفیشیل وردی ہوتی ہے جو خاص، وہ ایک سپاہی نہیں پہن سکتا۔ فوجی لوگ ناراض نہ ہوں، یہ میں معاشرے کی عام بات کر رہا ہوں، یہ سب میں یہ مسئلہ ہے، عہدے عزت۔ تو بہرحال یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی روشنی، ایک اللہ کی روشنی ہے اور ایک ہماری مصنوعی روشنی ہے، لیکن وہ اصل میں اندھیرا ہے۔ تو اب اندھیرا اور روشنی یہ تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہمارے اندر اندھیرے ہیں، ہم روشنیاں چاہتے نہیں ہیں کیونکہ پھر وہ اندھیرے بجھ جائیں گے۔ ہمارے اندر روشنیاں ہیں، انسان اندھیرے میں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، انسان اندھیرے میں ہے تو ہم روشنی نہیں چاہتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں نا، حق ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے نہیں، اس کا مطلب بھی نہیں معلوم، لیکن اگر مطلب پتہ بھی چل جائے تو آپ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ انسان پھر ایمان لانا، یعنی میں مومنوں کی، یہ برائے نام مردم شماری کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا اول تو ایمان کو یہ سمجھتے نہیں، لیکن اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی تم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی انا اپنی خو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے، وہ روشنی نہیں چاہتے، ہم روشنی نہیں چاہتے۔ یہ تو آپ اپنی وجوہات پر غور کریں کہ کیوں آپ روشنی سے دور بھاگ رہے ہیں، روشنی کو اپنا دل روشن کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آپ اپنی وہ، یعنی اس کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پہ ہے کہ ہم ظاہر کا ایک دھوکہ ہے اور وہ دھوکہ ایک پکا دھوکہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں میں نے رہنا ہے اور اسی میں عزت والا بننا ہے، صاحب عزت۔ آپ دیکھ لیں نا، لباسوں میں بھی فرق آ جاتا ہے، پیسے آتے ہیں لباسوں میں، انداز میں فرق آ جاتا ہے، اور رویوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے اندھیرے ہیں، سارے کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں۔ کیوں کہ آپ کا سر اٹھا ہوا ہے، آپ اندھیروں میں ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، آپ روشنی چاہتے نہیں ہیں۔ روشنی ہو، روشنی والا ہو، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیں آج سچے لوگوں کی تلاش نہیں ہے، جو نور والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، اس کی ہمیں تلاش نہیں ہے، اس کا ہمارا یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہدایت اور رہنمائی کے بغیر تو آپ اپنی معراج کو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ہدایت اور آپ کو اپنی معراج تو صاحب یقین شخص سے حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی،
اس کی محفل میں جائیں گے تو آپ خود صاحب یقین، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی صاحب یقین بن جائیں گے۔ یعنی اگر اس نیت سے جائیں گے اور ویسا کام کریں گے تو، لیکن وہ روشنی تو ہم چاہتے نہیں ہیں، جو نور الہی ہے اس کو ہم چاہتے نہیں ہیں، اس کو اپنے دل میں نہیں بسانا چاہتے۔ اور یہ نور جو ہے، یہاں دیکھیں نور اللہ کا تذکرہ ہے، تو ہم اپنے دل کو نورانی نہیں بنانا چاہتے۔ ایک عام بات ہے، تھوڑا سا آپ اس کو محسوس کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کو نورانی بنا لیا تو آپ پھر کامیاب ہو جائیں گے، آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ وہ چیز ہم چاہتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ دنیا اور ظاہر کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ کی ظاہری جو پوزیشن ہے معاشرے کی نظر میں وہ ختم ہو جائے گی، جو ایک خول آپ نے وہ خول آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی انانیت کا، اپنی فرعونیت کا، اور اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا، عاجز بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہوگا، تبھی یہ سارے مراحل طے کر سکیں گے آپ، لیکن وہ ہم چاہتے نہیں۔ عزت، جو جھوٹی عزت ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہتے، اور اس کو ہم یہ دیکھیں سارا، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رؤسائے مکہ جو تھے، سرداران قریش جو تھے، انہوں نے انکار کیا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے کوئی رسول بھجوائے تو ان کے سرداروں نے رسولوں کی مخالفت کی ہے، کیوں کہ ان کی سرداری کو خاتمہ ہو جاتا۔ اب فرعون اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو مطلب پھر موسیٰ علیہ السلام کا حکم چلتا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا ہوتا فرعون کو، لیکن اس نے اپنی فرعونیت نہیں چھوڑی۔ آج بالکل اسی طرح ہم اپنی فرعونیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نور الہی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے، ابھی اگلی آیت میں آئے گا، نور والا موجود ہے، اور نورانی کتاب موجود ہے، بالہدا ودین الحق، ابھی میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، لیکن ہمیں تو نور کی طلب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی ہمارا جو معاشرہ ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ اہمیت دینا بھی نہیں چاہتے قرآن کو، کیوں کہ اس سے ہماری فرعونیت ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی بات ایک تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر سن لیں تو پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بنیادی طور پہ ہم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں اگرچہ یہ مضمون زیادہ وسیع ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی اس کا دائرہ جو ہے اس آیت کا یہ زیادہ وسیع ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہم اپنے انفرادی طور پہ تو اس سے سبق لینا، ہم کیوں نور والے نہیں بن رہے، ہم کیوں نور والے بننا نہیں چاہتے؟ اس سے ہماری جو ایک مصنوعی خول ہے، جو پوزیشن ہے ہماری معاشرے میں، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ایک الگ شخصیت بن جائیں گے، پھر تو آپ مومن بن جائیں گے، پھر تو آپ سر جھکا دیں گے، پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں گے۔ اس وقت آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں، تو اللہ کی بندگی تو کسی کو پسند نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ ہے۔ اب یہی دائرہ اگر آپ وسیع کریں تو اقوام عالم، آج 2020 کی میں بات کروں، ستمبر 24 تاریخ ہے 2020، تمام اقوام عالم اسلام کو، ایک تو اسلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی حقیقت اقوام عالم نہیں جانتے۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہے کیا، اس کی حقیقت، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر حقیقت جان بھی جائیں تو اسلام تو کہتا ہے کہ تم اپنی ہوائے نفس کی اتباع چھوڑ دو، تو وہ اتباع ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہوائے نفس کا پیروی ہم چھوڑنے کے، یعنی اب اس کا دائرہ، میں اس آیت کا دائرہ میں وسیع کر رہا ہوں، اقوام عالم کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو مسلم امہ کی بات کی، آج مسلمان امت جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مسلمان امت اپنی فرعونیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دین کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور نور کا غلبہ ہم نہیں چاہتے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نور پھیل جائے گا، اس زمین میں اللہ کا نور پھیل جائے گا، انسان نورانی ہو جائیں گے اور زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی۔ لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہونا، نہیں، اور کرتے ہوئے یعنی اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں ہونا چاہتے اسلام کو۔ ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ پاکستان کے دیکھ لیں، اس میں مختلف باتیں ہیں، میں ابھی اس کو طویل نہیں کرتا، لیکن اسلام کو یعنی میڈیا کو پتہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، میڈیا کو پتہ ہے کہ عورت کا پردہ ہے، لیکن آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ میڈیا سے عورت کی تصویر ختم ہو جائے گی، صرف مرد ہوں گے، یہ فضولیات ختم ہو جائیں گی، یہ مذاکرے ختم ہو جائیں گے، یہ غیر مصدقہ خبریں ختم ہو جائیں گی، یہ فحاشی اور عریانی ختم ہو جائے گی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میڈیا تو کہتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے تو وہ چیخے گا، چلائے گا، جو بھی ہے، اور یہ ہوتا ہے یہاں جو بھی چیختا چلاتا ہے ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی حکمرانوں نے سر جھکایا ہوا ہے، ہم چیخنے چلا رہے ہیں کہ بھئی ہم سود چاہتے ہیں، تو حکومت بھی چاہتی ہے سود، اور یہ سب قوانین جو ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھجواتے ہیں جو ہمارے کفریہ عقائد جو ہیں، جو نظریات ہیں ہمارے اللہ کی مرضی کے خلاف، وہ اسی طرح بدستور رہیں، بلکہ کچھ اور آگے بڑھ جائیں مسئلہ۔ یہ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو نور تو نور ہے، سورج کی روشنی ہے، اگر آپ اس کو سورج کو مدھم کرنے کی کوشش کریں یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، اس کی روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ روشنی تو روشنی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم خود اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام وہ نہ ہو، بلکہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو، لیکن اسلام تو اپنی جگہ موجود ہے، قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن اور سنت، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا رہتی دنیا تک، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ روشنی تو آپ لوگ ختم نہیں کر سکتے، آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو اس نہ ماننے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ ناگوار بھی گزریں، لیکن یہ روشنی رہے گی، اب کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے روشنی نہیں تھی، تمام کتب آسماوی جو تھیں اس میں تحریفات ہو چکی تھیں، لوگ بدل گئے تھے، عیسائی بھی بدل گئے تھے، یہودی بھی بدل گئے تھے، مسلمان نہیں رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی یہ دوسری آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حضور تشریف لائے روشنی لے کے، خود نورانی تھے وہ، اور روشنی کی کتاب لے کے آئے۔ اب وہ روشنی کی کتاب موجود ہے، یہ ختم اب نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا بھی یہ لوگ کوشش کر لیں، دنیا سے یہ نورانیت اور نورانی چیزیں جو ہیں یہ مٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے بندے رہیں گے، قرآن اور سنت رہے گی۔ اب کوئی اس سے انکار کرے یا مان لے، یہ پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھونکوں سے۔ تو پھونکوں سے تو نور کو کیا ہوگا؟ سورج کو میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں،
سورج کو پھونک نہیں، آپ جتنی بھی مشینیں ہوا کی لگاتے ہیں تو سورج کی گرمی مٹ جائے گی، سورج کی آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ دنیا میں ایک ستارہ ہے تو آپ اس کو نہیں بجھا سکتے، یعنی اگر بجھانا چاہیں سب دنیا کو مل کے اگر سورج کا یعنی کو تاریک کرنا چاہیں مثال کے طور پہ، یا کسی اور چلیں سورج تو آپ کی ضرورت ہے، کوئی اور ستارہ ہے اس کو آپ بجھا دیں، یا کائنات میں بہت سے سورج ہیں تو اس میں سے کسی سورج کو آپ بجھا نہیں سکتے، آپ قریب بھی نہیں جا سکتے اس کے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے یہ تو اس کا یہ نور اور جو ہماری روشنیاں ہیں اس کا تو کوئی تقابل نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے اور وہ باطن سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر سے یہ تو ظاہری روشنیاں ہیں، اس کو آپ تاریک نہیں کر سکتے، اس کو آپ نہیں بجھا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پھونک کی مثال دی ہے، پھونک، تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ پورا شعر بھی بڑا اچھا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ باقی تو میں نے آپ کو کہا کہ انسان اگر اس نور کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی زبردستی نہیں کرتا، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے سامنے کا زبردستی، کہ زبردستی ہدایت دینا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، یہ کافی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ پالیسی ہے نہیں کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں یا اور اسلام کو قبول کر لیں، تو ایسا تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے۔ دنیا جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو بھی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ پلان نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام آج جس حالت میں ہے اس حالت سے ترقی کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت نہیں، ترجمہ سنا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، الا ان یتم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں اس بات کو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھجوایا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔